کتنی عظیم الشان یہ کلام ہے رب العالمین کی۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، غور کرنا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کے پاس آئے، اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اصحاب صفہ سے کہا تم میں سے کسے پسند ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے، بغیر کوئی رشتہ داری توڑے، اس کو 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں مل جائیں، صبح سویرے گھر سے نکلے، وادی بطحان یا عقیق میں پہنچ کر 2 اونٹنیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں، تم میں سے کس کو پسند ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں سب کو پسند ہے، یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی، دنیا کا یہ مال ساز و سامان ہر بندے کو اس سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا میرے بھائیو توجہ کرنا، غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کرنا، توجہ سے سنوں گے اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں صبح کو آتا ہے اور وہ آ کر اللہ کی اس پاک کلام کتاب اللہ کی 2 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر اگر 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے تو 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر اگر 4 آیتیں سیکھ لیتا ہے تو 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتیں وہ صبح کو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی کتاب کی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے اکثریت یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کو اس کا اجر ملے گا اور قیامت کا اجر دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی اونٹنیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے امام الانبیاء کے فرمان کا، یہ ناقص اور ادھورا مطلب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا، 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہانوں والی قیمتی اگر کسی کو بغیر رشتہ داری توڑے، بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے مفت میں مل جائیں تو غالباً ایک اونٹنی کم از کم 1.5-2 لاکھ کی تو ہوگی، اس کو مفت میں 4 لاکھ روپیہ صبح صبح مل جائے۔ جس کو مل جائے ہم میں سے، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، رشتہ داری بھی نہیں توڑی، 4 لاکھ روپے کا مالک بن گیا، اس کے پاؤں تو زمین پر نہیں نہ لگیں گے، بڑا خوش ہوگا اللہ نے صبح صبح مجھے اتنی دولت دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو 4 لاکھ روپیہ اسے ملا ہے، کیا اس کا فائدہ دنیاوی زندگی میں ہے یا اخروی میں بھی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے۔
ان 4 لاکھ کا 2 اونٹنیوں کا فائدہ اسے صرف دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں بندہ ان اونٹنیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ یہی مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے تو قیامت والے دن پروردگار اس مال کے بدلے میں اس کو بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے جو اس نے خرچ کیا ہے۔ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو آخرت میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح جتنا فائدہ 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے ایک بندے کو دنیاوی زندگی میں ملتا ہے، اور جتنا فائدہ ان 2 اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں مل سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ، اور میرے محترم بھائیوں، اس سے زیادہ فائدہ 2 آیتیں صبح اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی کتاب کی پڑھنے والا، سیکھنے والا دنیا میں 2 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اور 2 اونٹنیاں خرچ کر کے رب کی راہ میں آخرت میں جو اسے ملے گا اس سے بھی زیادہ فائدہ آخرت میں 2 اونٹنیاں 2 آیتیں سیکھ کر مل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ قرآن کے قاری، وہ قرآن کے حفاظ، جو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، جو روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اذان سے پہلے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کئی پارے دہراتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنا اجر اور کتنی غنیمتیں وہ دنیا اور آخرت میں سمیٹنے کا ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی سی بات ہے؟